بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. بزرگان محترم، برادران اسلام، اساتین علم و فضل، اس وقت دو چار باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنے کے لیے قرآن کریم کی وہ آیت مقدسہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مؤمنین بندوں کو ایمان کے وصف کے ساتھ خطاب فرمایا ہے: اے ایمان والو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرمائے یا ایھا الذین آمنو، تو بہت سنبھل کر اور متوجہ ہو کر بیٹھ جانا چاہیے اور یہ سوچ کر بیٹھنا چاہیے کہ اب میرا اللہ مجھ سے کوئی بہت بڑی بات کہنا چاہ رہے ہیں، حکم دینا چاہ رہے ہیں، ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں. ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور دولت نہیں ہو سکتی. ایمان جڑ ہے. ہمارے حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب دلیوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ ایمان جڑ ہے، اور یہ جتنے اعمال ہیں، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج اور دیگر اعمال، وہ سب اس جڑ سے نکلی ہوئی تنے کے ساتھ لگی ہوئی شاخیں ہیں، اور جڑ جتنی مضبوط ہوتی ہے شاخیں اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے. جڑ میں جتنا پانی ہوتا ہے شاخیں اتنی آباد ہوتی ہے. یہ ایمان جڑ ہے، یہ جتنا مضبوط ہوگا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر اعمال میں اتنی ہی جان پیدا ہوگی. اور اگر ایمان میں کمی آ گئی، کمزوری آ گئی، تو پھر یہ شاخیں بھی کمزور ہو جائے گی. ہمیں اس بنیاد کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کی طرف سے ساری باتیں ہوتی ہے، ایک اللہ کی طرف سے سارے فیصلے ہوتے ہیں. کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. یہ یقین بٹھانا پڑے گا اور یہ ماننا پڑے گا کہ ہمیں کھلانے والی، پلانے والی ذات، ہمیں موت و حیات دینے والی ذات، ہمیں بیماری اور بیماری کے بعد شفا دینے والی ذات، وہ اللہ کی ذات ہے. کل ہی میں شیخ الحدیث محدث عصر حضرت مولانا شیخ محمد یونس صاحب جونپوری نور اللہ مرقدہ کی ایک بات سن رہا تھا، جس میں حضرت نے اپنا ایک خاص واقعہ ذکر کیا، جس میں وہ ایک مرتبہ حج کے سفر کے دوران مکے میں یا مدینے میں کہیں گر گئے اور سر کے بل گر گئے، اور کوئی صاحب جلدی جلدی آئے، آپ کو تھام لیا، پکڑ لیا اور دیر تک سر کی وہ مالش کرتا رہا. حضرت کو سکون ہو گیا. وہ مالش کرنے والا کسی ڈاکٹر سے یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا بات ہوئی، حضرت کا سر اب سلامت ہے؟ تو ڈاکٹر نے کہا کہ حضرت اتنے زیادہ دوری سے گرے ہیں کہ گرنے کے بعد لگتا تھا کہ بہت زیادہ تکلیف آپ کے سر میں ہو جاتی، لیکن آپ کے سر کو ذرہ برابر تکلیف نہیں ہو رہی ہے. یہ حضرت کی کرامت ہے. شیخ نے جواب دیا، شیخ یونس صاحب جونپوری نور اللہ مرقدہ نے، کہ یہ حضرت کی کرامت نہیں، ڈاکٹر سے کہیے یہ میرے اللہ کا کرم ہے.
یہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، میرے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نے مجھے گرایا اور اسی اللہ نے مجھے شفا عطا فرمائی۔ تو کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ یہ ایمان، اس ایمان کی قدر و قیمت ہمیں اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں مفت میں مل گیا۔ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، مومنین کے گھر میں پیدا ہو گئے، ہمارا نام محمد، احمد، اسماعیل، داؤد، قاسم یہ رکھ دیا گیا، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس کی قیمت نہیں ہے۔ اس کی قیمت عمار و یاسر سے پوچھئے، اس کی قیمت بلال سے پوچھئے، اس کی قیمت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے۔ جب قیصر روم کے سامنے عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا اور مسلمانوں کی ایک جماعت گرفتار ہو چکی تھی، عبداللہ ابن حذافہ کو جو امیر تھے آگے کیا گیا، پیش کیا گیا، اور یہ بڑے خوبصورت اور بہت توانا اور مضبوط تھے۔ تو قیصر روم نے سوچا کیوں نہ ان کو اپنے مذہب کی میں دعوت دے دوں، اور دعوت دیتے ہوئے کہا میرا مذہب قبول کر لے، میں حکومت میں حصہ دوں گا اور اپنی بیٹی کے ساتھ تیرا نکاح کروا دوں گا۔ یہ وہ مقدس جماعت تھی کہ جس نے ہدایت کی وہ شراب پی رکھی تھی کہ جس کا نشہ کبھی نہیں اترنے والا تھا۔ عبداللہ ابن حذافہ نے کہا تو ایک ملک نہیں، ساری دنیا کی حکومت میرے حوالے کر دے، میرے قدموں پر نچھاور کر دے، لیکن ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پھر اس نے دوسرا کام کیا، وہ کام یہ تھا کہ عبداللہ ابن حذافہ کو ایک تختے کے اوپر لٹکانے کا حکم دیا، سولی کے اوپر لٹکا دیا گیا، اور تیر انداز کو بلایا گیا، اور تیر انداز کو بلا کر یہ حکم دیا تیر مارنا ہے، لیکن اس طرح مارنا ہے کہ ان کے جسم کو نہ ٹچ ہونے پائے، ہاتھوں میں نہ لگے، پیروں میں نہ لگے، قریب سے گزر جائے۔ تو اس طرح تیر برسائے گئے، یہ سوچ کر کہ شاید تیروں کی بوچھار دیکھ کر اس کے اندر کچھ کمی پیدا ہو جائے، اس کے ایمان کا جوش کچھ کم ہو جائے۔ جب تیر برستے رہے اور عبداللہ ابن حذافہ سے پوچھا جاتا رہا کہ ابھی بھی انکار کر دے بچ جائے گا، عبداللہ ابن حذافہ منع کرتے رہے کہ نہیں میں اسلام کا سودا نہیں کر سکتا۔ عبداللہ ابن حذافہ کو نیچے اتارا گیا اور عبداللہ ابن حذافہ کے سامنے ایک آدمی کو جو قیدی تھا لایا گیا، اور ایک دیگ جس کے اندر تیل گرم ہو رہا تھا، اس گرم تیل کے اندر اور ابلتے ہوئے تیل کے اندر اس آدمی کو ڈال دیا گیا۔ آنے واحد میں وہ ہڈیاں چمکتی ہوئی نظر آنے لگی۔ عبداللہ ابن حذافہ سے بادشاہ کہہ رہا ہے تو انکار کر دے اسلام کا، محمد کا انکار کر دے، اسلام کا انکار کر دے، ایمان کا انکار کر دے، ہم تجھے چھوڑ دیں گے، ورنہ تیرا بھی وہی حشر ہوگا جو اس کا ہوا ہے۔ عبداللہ ابن حذافہ نے کہا کوئی بات نہیں۔ حکم ہوا، دیگ لائی گئی، تیل جوش مار رہا ہے، کھولتا ہے، کھولتے ہوئے تیل میں عبداللہ ابن حذافہ کو ڈالنے کا حکم دیا گیا۔ عبداللہ ابن حذافہ کو پکڑ لیا گیا اور اب اس تیل کی دیگ کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ عبداللہ ابن حذافہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ سمجھا کہ شاید اب سودا ہو جائے گا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اب انکار کرتے ہو اسلام کا؟ تمہیں رونا آ گیا؟ تمہیں اپنی ذات پر رحم آ گیا؟ کہا نہیں، میں اپنی ذات پر ترس کھا کے نہیں رو رہا ہوں، مجھے اپنے آپ پر رحم نہیں آ رہا ہے، میں یہ سوچ کر نہیں کہ اب میرا کیا بنے گا، مجھے جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے گا، یہ خیال کر کے میں نہیں رو رہا ہوں، میں اس پر رو رہا ہوں کہ اللہ آج تیرے نام پر جان قربان کرنے کی باری مجھے ملی ہے، موقع مجھے ملا ہے۔ اے اللہ میں کیسا بدقسمت ہوں کہ ایک جان میرے بدن کے اندر ہے، اگر بدن میں موجود تمام بالوں پر ایک ایک جان ہوتی اور میں ساری جانیں میں قربان کر دیتا تو کچھ مزہ آتا۔ اے اللہ آج تو ایک ہی جان میں آپ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں، کتنا اچھا ہوتا کہ کئی جانیں ملی ہوتی، اس پر میں رو رہا ہوں کہ ایک ہی جان آج قربان کر رہا ہوں۔ بادشاہ نے سوچا کہ یہ نہیں سمجھیں گے، جیل میں ڈال دیا۔ جیل میں ڈالنے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ ایک شکل ہے تمہیں چھوٹنے کی، اگر تم چھوٹنا چاہو تو ایک شکل ہے۔ کہا کون سی شکل؟ کہا میرے ماتھے پر، میری پیشانی پر بوسہ دے دو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ کہا ایک شرط میں بوسہ دے دیتا ہوں،
لیکن میں اکیلا نہیں، میرے جتنے ساتھیوں کو انہوں نے قید کر رکھا ہے سب کو چھوڑ دے، اور سب کو چھوڑنے کا تو وعدہ کر دے، میں تیری پیشانی پر بوسہ دے دوں گا۔ سب کو چھڑوا دیا، پیشانی پر بوسہ دے دیا۔ حضرت عمر کے دور خلافت کا یہ واقعہ ہے، مدینہ منورہ پہنچے، حضرت عمر کے سامنے یہ واقعہ ہوا۔ حضرت عمر نے کہا کہ ان ساتھیوں کو چھڑوانے کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اگر تم نے کافر کے سر پر بوسہ دیا ہے تاکہ اسلام باقی رہ جائے، اسلام کے ماننے والے باقی رہ جائے، تو میں اعلان کرتا ہوں، عمر ابن خطاب کہتے ہیں میں اعلان کرتا ہوں کہ جتنے میرے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں سب کھڑے ہوں اور عبداللہ ابن حذافہ کے سر کا بوسہ لیں، اور ابتدا میں کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے پہلے بوسہ لیا اور پھر سارے ساتھیوں نے بوسہ لیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کے لیے ایسی قربانی پیش کی۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ حالات بہت نازک ہے، بہت نازک ہے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے شیخ علامہ عارفی کی ایک بات نقل کی ہے، اور بہت اچھی بات۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آج ہم یہ بات کرتے ہیں کہ حالات بہت نازک ہیں، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، موبائل کا دور ہے، اوریانیت کا دور ہے، ننگے پن کا دور ہے، اس دور میں ہم عمل کیسے کریں؟ علامہ عارفی فرماتے ہیں کہ آج ہم اپنی زبان سے یہ بولتے ہیں کہ کیسے عمل کریں، کل کو جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اللہ حساب لے گا تو کیا اللہ تعالیٰ سے ہم یہ کہیں گے کہ اللہ جس دور میں آپ نے بھیجا تھا وہ بڑا نازک دور تھا، عمل کرنا مشکل ہو رہا تھا، ہم عمل نہیں کر پائے؟ اور اگر ہم نے کہہ دیا تو اللہ اگر یہ پوچھ لیں کہ ایسے نازک دور میں مجھ سے مدد مانگنی چاہیے تھی، تم نے مدد کیوں نہیں طلب کی؟ تم نے دعا کیوں نہیں مانگی؟ تم نے مجھ سے رہنمائی کیوں نہیں طلب کی؟ اگر تم طلب کرتے تو میں دے دیتا، تو پھر اس کا جواب ہم کیا دے پائیں گے؟ اور میں اس کے اوپر ایک حاشیہ لگاؤں، خدا کرے کہ وہ بات صحیح ہو، کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بڑے نازک حالات، آئے دن ملک کے حالات بہت نازک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں اس طرح بولنے والوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آج کے اس دور میں جس کو ہم اور آپ نازک کہتے ہیں، فجر کی اذان ہوتی ہے ہماری مسجدوں میں، ہمارے مائکوں سے آواز آتی ہے، مناروں سے آواز آتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ کون سے ایسے حالات خراب ہے کہ کیا ہمارے گھر سے نکلتے ہوئے فجر کی نماز کے لیے کسی نے ہمارے سر کے اوپر بندوق رکھ دی ہے کہ خبردار نماز پڑھنے جاؤ گے ہم تمہیں اڑا دیں گے بندوق سے؟ یہ ایسے خطرناک حالات تو اب تک نہیں آئے ہیں، اب تک ایسے خطرناک حالات۔ اگر حالات خطرناک ہیں تو میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے گھرانے میں جو شادیاں ہو رہی ہے جس میں لاکھوں کے خرچے ایسے ہو رہے ہیں جو بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کون سے حالات ایسے آ گئے اور کون سا حکومت کا آدمی وہاں آ کر آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ ان رسوم کو ادا کرو ورنہ تمہیں اڑا دیا جائے گا؟ کوئی حکومت نہیں کروا رہی ہے، کوئی حالات ہم سے نہیں کروا رہے، یہ ہم اپنی منمانی کر رہے ہیں، یہ ہم اپنے طور پر کر رہے ہیں۔ حالات بگڑے نہیں ہیں، حالات بگڑے ہیں تو ہماری بدعمالیوں نے اسے بگاڑا ہے۔ ہم اپنے اعمال درست کریں، حالات خود بخود درست ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ایمان کو بچانا بہت ضروری۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک آدمی جب کوئی چیز قیمتی خرید کر لاتا ہے بیوی کے لیے یا بچی کے لیے سونے کی چیز، اور خرید کر لانے کے بعد گھر میں وہ کھلے چھوڑ نہیں دیتا ہے بستر کے اوپر یا ٹیبل کے اوپر، اس کو الماری کے اندر کوئی اندرونی حصے میں رکھتا ہے، پھر اس کے اوپر تالا، پھر الماری کے اوپر تالا، اور گھر سے باہر نکلے تو گھر کے اوپر تالا اور تالا در تالا در تالا اس قیمتی چیز کو رکھ کر جاتا ہے۔ میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ان چیزوں سے ہزاروں گنا زیادہ اس بات کی ضرورت ہے ہمیں کہ ان چیزوں سے زیادہ حفاظت ہم اپنے ایمان کی کریں۔ روزانہ نت نئے حالات اور روزانہ نت نئے فتنے ایسے وجود میں آ رہے ہیں کہ جو ہمارے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ ہمارے مفتی صفی اللہ صاحب دامت برکاتہم نے صبح میں وہ دجال والی روایت سنائی تھی، بہت تفصیل کے ساتھ، بہت شرح و بسط کے ساتھ۔ مجھے اس وقت مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے استاد الاساتذہ مولانا ذوالفقار صاحب جن سے ہم نے بخاری شریف پڑھی دارالعلوم فلاح دارین میں، حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ دجال آنے والا ہے، آیا نہیں ہے ابھی، آنے والا ہے،
لیکن اس نے اپنے کچھ چمچے اور اپنے کچھ دجاجلے اور کچھ بچے بھیج رکھے ہیں، جس کو آپ موبائل کہہ لیجئے، اور جس کو موبائل کے اندر استعمال کی جانے والی یوٹیوب ہے اور واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس میں خرافات کیے جاتے ہیں۔ ان چیزوں کا یا تو صحیح استعمال کیا جائے، یا صحیح استعمال نہیں کر سکتے تو پھر اس کو استعمال ہی نہ کیا جائے۔ میرے بھائیوں، ایمان کی حفاظت بہت ضروری، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک بات اور ذکر فرمائی ہے کہ کوئی آدمی اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے ان نازک حالات میں، ان بگڑے ہوئے حالات میں، حضرت اقدس تھانوی کے حوالے سے وہ بات ذکر کی ہے کہ ان بگڑے ہوئے حالات میں کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرے کہ اللہ بہت حالات بگڑے ہوئے ہیں، میں سدھرنا چاہتا ہوں، میں نیکی پر آنا چاہتا ہوں، میں سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہوں، میں ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتا ہوں، اے اللہ نہیں چل پاتا ہوں، حالات بہت بگڑے ہوئے ہیں، میں چلنا چاہتا ہوں، حالات مجھے چلنے نہیں دیتے ہیں، اے اللہ آپ مجھے سیدھے راستے پر چلا دیجئے۔ تو حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی 40 دن تک روزانہ پابندی سے یہ دعا کرتا رہے تو اللہ 40 دن کے بعد ہدایت کے راستے اس کے لیے کھول دیں گے۔ آسان راستہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، ہدایت مانگے۔ بھئی ہمارے پاس گھر نہیں ہوتا، اللہ سے ہم مانگتے ہیں، پیسہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، حالات بگڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں حالات درست کر دیں۔ ایمان کی بھیک اللہ سے مانگے، ہدایت کی بھیک اللہ سے مانگے۔ آخر کیا بات تھی کہ قرآن کریم جہاں سے شروع ہو رہا ہے، جس کو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ ایک دعا سکھائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگا جائے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پھر گڑ گڑایا جائے، پھر مانگا جائے۔ اس مانگنے میں سب سے پہلی صورت میں سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے مانگنے کی تلقین فرمائی، حکم فرمایا، وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ یہاں کوئی اور دعا بھی ہو سکتی تھی، سیدھے راستے کی ہدایت اس لیے مانگی گئی کہ یہ بنیاد ہے، یہ ایمان ہے، اس راستے پر چلیں گے تو آگے کے راستے آسان ہو جائیں گے۔ میرے بھائیو، ہم اللہ سے بھیک مانگے، ایمان کی ہدایت کی بھیک مانگے، اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او میرے ایمان والو، بندو بندیو، یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یہ تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف اختیار کرو۔ اللہ کا ڈر جو ہے، اللہ کا خوف جسے تقوی کہتے ہیں۔ ہم یہ باہر نکلتے ہیں کپڑا پہن کر، لباس پہن کر، بغیر لباس کے کوئی باہر نہیں نکلتا، اور جو لوگ نکلتے ہیں وہ اسلام سے منسلک نہیں ہوتے۔ مشکات شریف کے سبق میں ایک بات اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالی، میں آپ کے سامنے اس کو ذکر کر دیتا ہوں کہ یہ جو لباس ہے وہ انسان کی حیا کی غمازی کرتا ہے۔ جس کے اندر جتنی حیا کم ہونے لگتی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جس کے اندر جتنی شرم کم ہونے لگتی ہے اتنا بدن پر لباس اس کا کم ہونے لگتا ہے۔ جتنی حیا کم ہوتی ہے اتنا لباس کم ہونے لگتا ہے، اور جہاں حیا ختم ہو جاتی ہے لباس بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ حیا جتنی ہوگی اللہ اتنا لباس پہننے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے حیا مانگے۔ یہ ہم لباس پہن رہے ہیں، بغیر لباس کے باہر آنا یہ حیا کے خلاف ہے، ہم اس کو مناسب نہیں سمجھتے۔ بلکہ جو لباس رات میں پہن کر ہم سوتے ہیں وہ بھی شریف لوگ پہن کر باہر نکلنے کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیو، تقوی ہماری روح کا لباس، تقوی روح کا لباس ہے۔ جب آدمی کی روح نکالی جاتی ہے اور عالم بالا میں اس کو لے جاتے ہیں تو یہ روح عالم بالا سے جب گزرتی ہے تو نبیوں کے سامنے سے گزرتی ہے، متقیوں کے سامنے سے گزرتی ہے، ہمارے رشتہ داروں کے سامنے سے گزرتی ہے، ہمارے استادوں کے سامنے سے گزرتی ہے۔ کیا ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان بڑے بزرگوں کے سامنے سے، ان اولیاء کے سامنے سے، ان متقیوں کے سامنے سے، ان نبیوں کے سامنے سے، ان بڑوں کے سامنے سے ہماری روح ننگی حالت میں گزرے؟ کیا یہ روح کو اچھا لگے گا؟ اگر نہیں اچھا لگے گا تو اس روح کو تقوی کا لباس پہنا دیجیے۔ تقوی روح کا لباس
ہمیں متقی. اور تقوی صرف دل میں نہیں ہوتا، تقوی کی جگہ دل ہے. تقوی جہاں اترتا ہے وہ دل ہے، اور پھر تقوی جس کے دل میں اتر گیا وہ جس فیلڈ میں کام کرے گا تقوی اس کو جینا سکھا دے گا. غریب آدمی کے دل میں تقوی آ جائے گا، غربت کے ساتھ زندگی گزارنا تقوی اسے سکھا دے گا. مالدار کے دل میں اگر تقوی اتر آیا، مال کے حقوق کی ادائیگی تقوی اسے سکھا دے گا. مرد کے اندر تقوی آ گیا، مردانہ انداز اس کو سکھا دے گا. عورت کے اندر آ گیا تو شرمیلا پن تقوی اس کو سکھا دے گا. تقوی جہاں جہاں پہنچے گا اس کو قیمتی بنا دے گا، رہنے کا انداز سکھا دے گا، سہنے کا انداز سکھا دے گا، ساری چیزیں اس کو سکھا دے گا. اور اگر تقوی کسی حکومت کے حاکم میں چلا جائے گا تو وہ حکومت چلانے کا طریقہ سکھا دے گا. سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ مال غنیمت آیا. اس مال غنیمت میں کچھ خوشبو تھی، عطر، اسے تقسیم کرنا تھا مجاہدین کے درمیان. تو سوال یہ ہے کہ اس کو کون تقسیم کرے؟ تو آپ کی زوجہ محترمہ، آپ کی بیوی حضرت عمر کی، انہوں نے کہا مجھے یہ خدمت دے دیجئے، میں تقسیم کر دوں گی. کہا نہیں، یہ کام تجھے نہیں دے سکتے. تو حضرت عمر کی بیوی نے کہا آپ یہ سوچتے ہیں کہ شاید وہ خوشبو میرے بدن کے ساتھ لگ جائے گی، میرے کپڑے کے ساتھ، میں اس کو استعمال کرنے والی بنوں گی، اس لیے آپ مجھے نہیں دے رہے ہیں. میں اپنے ہاتھ سے نہیں لگنے دوں گی. کیا آپ یہ کہے کہ میں نے اس خوشبو کا استعمال کیا؟ کپڑے سے بھی نہیں لگنے دوں گی. آپ بے فکر ہو کر وہ مجھے دے دیجئے. حضرت عمر نے کہا نہیں، میں اسی لیے نہیں دے رہا ہوں، اس لیے نہیں روک رہا ہوں کہ تیرے ہاتھ سے لگے گی، تیرے کپڑے سے لگے گی اور تو اس کو استعمال کرنے والی کہلائے گی. اس لیے میں روک رہا ہوں کہ میں نے اگر تجھے یہ تقسیم کرنے کے لیے دیا اور تو نے اپنے ہاتھ کو بھی بچایا، اپنے کپڑے کو بھی بچایا، لیکن تیری ناک کے اندر تو وہ خوشبو چلی جائے گی جو مجاہدین کے پاس تقسیم ہونے سے پہلے تو اس کی خوشبو کا لطف اٹھائے گی جو تیرے لیے جائز نہیں. یہ تقوی جب ان لوگوں کے دل میں آ جاتا ہے جو حکومت کی باغدور سنبھالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں حکومت چلانا سکھا دیتے ہیں. میرے بھائی، کیا بات تھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ نے یہ کہا کہ کچھ میٹھا گھر میں بنایا جائے، یہ میری خواہش ہے. حضرت صدیق اکبر نے کہا میرے پاس پیسہ نہیں. تو ان کو جو وظیفہ ملتا تھا حضرت صدیق اکبر کو، اس میں سے ان کی بیوی نے روزانہ کچھ پیسے بچا کر رکھنا شروع کیا. چند دنوں کے بعد کچھ پیسے جب بچ گئے تو ان کی اہلیہ نے وہ بچے ہوئے پیسوں سے وہ مٹھائی بنا لی اور مٹھائی بنا کر اپنے شوہر کے سامنے پیش کی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کہاں سے بنائی گئی، کہاں سے یہ پیسے لائے گئے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کی بیوی نے کہا پیسے نہیں تھے، آپ جو پیسے استعمال کے لیے دیتے ہیں اس میں سے کچھ بچا کر میں نے رکھے تھے اور آج اس میں سے یہ مٹھائی تیار کی گئی. تو سوال کیا کتنے پیسے بچا کر رکھے تھے؟ جواب دیا اتنے. حضرت صدیق اکبر نے اتنے پیسے اپنی تنخواہ سے کم کر دیے کہ آئندہ مہینے سے اتنا کم دینا، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اتنے کم پیسے میں میرا گزارا ہو جاتا ہے. یہ ہے تقوی. تقوی دل میں جب آتا ہے تو ساری چیزیں سکھا دیتا ہے. قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. تقوی بڑوں میں آ جائے، تقوی جہاں بھی آ جائے. وہ اپنا رنگ پیدا کرتا ہے. تقوی اپنا رنگ پیدا کرتا ہے اور یہ رنگ کام آئے گا یہ جس کے اندر بھی تقوی پیدا ہو جائے. ایک بزرگ باہر نکلے اور بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھا. ان میں ایک بچہ کنارے پر کھڑا تھا جو کھیلتا نہیں تھا. بزرگ نے پوچھا کہ بیٹے تو کھیلتا نہیں، یہ بچے کھیل رہے ہیں، تو کھیلنے میں شامل کیوں نہیں ہوتا؟ جواب دیا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا. وہ بچہ کہہ رہا ہے، چھوٹا بچہ، کیا آپ کو پتہ نہیں یہ سوال پوچھنے والے حضرت بہلول ہیں کہ اے بچے تو کھیلتا کیوں نہیں؟ بچے نے کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تمہیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ کیا ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے، کھیل کود کے لیے پیدا کیا ہے؟ تو بہلول کہتے ہیں بیٹے
تیری عمر تو ابھی کھیلنے ہی کی ہے، تجھ سے تو آخرت میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ بچے نے جواب دیا کہ حضرت اصل میں میری ماں جب رات میں چولہا جلاتی ہے تو لکڑے کی چھوٹی چھوٹے ٹکڑے پہلے رکھتی ہے، پھر جلاتی ہے، پھر جلنے کے بعد بڑا لکڑا رکھتی ہے۔ مجھے جہنم یاد ہے، وہاں ایندھن رکھا جائے گا، میں چھوٹا ہوں، مجھے خطرہ لگتا ہے کہ کہیں ابتدا میں مجھے نہ رکھ دیا جائے۔ یہ جب بچوں میں آتا ہے تو وہ رنگ پیدا کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، جب تقویٰ دل میں آ گیا اور اللہ کا ڈر دل میں آ گیا اور اس ڈر کی وجہ سے ایک آنسو نکل آیا، اللہ کے سامنے روتے ہوئے ایک آنسو نکل گیا، تو وہ بات مجھے یاد آتی ہے کہ میدان محشر میں جب ایک بندے کو حاضر کیا جائے گا اور اس کے نام اعمال میں برائیاں ہی برائیاں ہوگی، نیکی کوئی نہیں ہوگی، اس وقت اللہ تعالیٰ اس بندے کی پلکوں میں سے، آنکھ کے اوپر جو بال ہیں ان بالوں میں سے ایک بال کو بولنے کی طاقت عطا کریں گے، اور وہ بال اللہ تعالیٰ سے کہے گا اے اللہ اس بندے کو چھوڑ دیجئے، اس کو جہنم سے آزادی عطا کر دیجئے، اسے جنتی بنا دیجئے، جنت میں بھیج دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اس نے کون سا نیک عمل کیا ہے؟ تو وہ بال یہ کہے گا اے اللہ اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا، لیکن مجھے یاد ہے ایک وقت وہ تجھے یاد کر کے رونے کی کوشش اس نے کی تھی، رو نہیں پایا تھا، ذرا سا آنسو اس کے آنکھ میں اٹک گیا تھا اور میں بھیگ گیا تھا، میں گیلا ہو گیا تھا، اے اللہ اس گیلے ہونے پر اسے بخش دے۔ اللہ فرمائیں گے جا میں نے اسے معاف کر دیا۔ اللہ کا ڈر اپنے دل میں اتارو، اللہ کا خوف اپنے دل میں اتارو، لیکن کرنا کیا ہے؟ کہاں جا کے اللہ کا خوف تلاش کریں گے؟ کہاں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والو اللہ کا ڈر دل میں اتارو، لیکن تلاش کہاں کریں گے؟ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یہ خوف تلاش کرنے کے لیے اور یہ ڈر تلاش کرنے کے لیے سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، بزرگوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دو۔ مجھے برابر یاد ہے 2015 میں اسی مسجد میں یہ جلسہ ہوا تھا، نقشبندیہ سلسلہ کا اجلاس عام ہوا تھا۔ اس وقت میں نے ایک بات کہی تھی، میں اسے دوبارہ دہرا دیتا ہوں، میں اس نیت سے دہراتا ہوں خدا کرے کہ مجھے عمل کی توفیق مل جائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق مل جائے۔ یہ جو بزرگان دین ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، جب ہم ان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ جوڑ دیں گے، نسبت جوڑ دیں گے، بیعت ہو جائیں گے اور ان کی بتلائی ہوئی باتوں کے مطابق جب ہم چلنے لگیں گے، میں نے وہ مثال اس وقت دی تھی، میں دہراتا ہوں اس کو آپ کے سامنے۔ شتابدی بہت تیزی کے ساتھ دوڑتے بھاگتے سورت سے بمبئی تک تقریباً 3 گھنٹوں میں پہنچا دیتی ہے۔ یہ بڑی اچھی گاڑی ہے اور دعا کرنا جلدی شروع ہو جائے، یہ بہت اچھی گاڑی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ چلتی ہے۔ یہ سارے اے سی کوچ ہوتے ہیں، اس کے پیچھے اگر کوئی بگڑا ہوا کٹا ہوا بیکار قسم کا ڈبہ اگر لگا دیا جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی قیمت نہیں اس بگڑے ہوئے ڈبے کی، لیکن وہ بھی اتنی تیزی کے ساتھ پہنچ جائے گا جتنی تیزی کے ساتھ شتابدی پہنچے گی۔ ہم بگڑے ہوئے ڈبے ہیں، یہ بزرگان دین اور اولیاء اعظام و شتابدی سے زیادہ رفتار کے ساتھ اللہ کی طرف پہنچ رہے ہیں۔ اگر ہم اپنا بگڑا ہوا ڈبہ ان کے پیچھے جوڑ دیں گے، یقین ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تک ہم بھی اسی طرح پہنچ جائیں گے جس طرح یہ اللہ والے پہنچتے ہیں۔ اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اہل اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دل بگڑے ہوئے ہیں، ان بگڑے ہوئے دلوں کا مداوا، ان بگڑے ہوئے دلوں کی دوا، ان بگڑے ہوئے دلوں کا علاج اہل اللہ کے پاس ملتا ہے، ہم ان کے پاس جائیں۔ ورنہ ہمارے دلوں میں کیا ہے؟ ہر ایک کے اندر کمی۔ ہماری سب سے بڑی بیماری فلاں کیا کرتا ہے، فلاں نے فلاں کے ساتھ یہ بات کی، فلاں یہ کر رہا ہے۔ کچھ لوگوں کی عادتیں ہی یہ ہوتی ہے، صبح آنکھ کھلنے سے رات آنکھ بند ہونے تک سوائے لوگوں کی برائیوں کے اور کچھ نہیں کرتے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ ایک آدمی تھا جو بک بائنڈنگ کرتا تھا، کتابیں جلد سازی کا کام کرتا تھا۔ لوگ کتابیں دیکھ کر جاتے تھے اور اس کی عادت بری تھی کہ اس میں وہ کچھ لکھ دیا کرتا تھا اپنی طرف سے۔ ایک آدمی قرآن لے کر آیا اور بک بائنڈنگ کرنے والے سے کہا، جلد ساز سے، یہ قرآن ہے، اس کی جلد تیار کرنا ہے،
لیکن تیری عادت خراب ہے، تو اندر کچھ نہ کچھ لکھ دیا کرتا ہے۔ یاد رکھنا یہ قرآن ہے، اس میں کچھ لکھیو مت۔ تو وہ بائنڈنگ کرنے والا کہتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا، میں قرآن میں کیا اپنی طرف سے کچھ لکھوں گا؟ تمہیں بولتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کہا نہیں، تمہاری عادت ہے، تم کچھ نہ کچھ لکھ دیا کرتے ہو۔ یہ خیر بات ہو گئی، کب واپس لینے آؤں گا؟ کہا 2 دن کے بعد۔ 2 دن کے بعد واپس جب آیا قرآن لینے کے لیے، جو جلد بنانے کے لیے دے گیا تھا، جلد ساز نے اس کو دیا، وہ لینے والا پھر پوچھ رہا ہے تم نے کچھ لکھا تو نہیں اندر؟ کہا کیسی بات کرتے ہو، قرآن میں بھلا میں کچھ لکھ سکتا ہوں؟ ہاں ایک کام میں نے کیا ہے۔ کہا کیا کیا؟ کہا قرآن جیسی مقدس کتاب، اور اس میں نے کھول کر دیکھا تو کہیں ابو لہب کا نام مجھے اس میں ملا، کہیں فرعون کا نام ملا، کہیں شیطان کا نام ملا، ابلیس کا نام ملا۔ مجھے اچھا نہیں لگا کہ قرآن ایسی مقدس کتاب اور اس میں ابو لہب کا نام، اس میں فرعون کا نام، اس میں ابلیس اور شیطان کا نام، تو میں نے وہ سارے نام کاٹ دیے۔ کہا پھر کیا کیا؟ کہا پھر اس کے بعد کہیں تیرے دادا کا نام، کہیں میرے باپ کا نام، کہیں تمہارے باپ کا نام، کہیں میرے دادا کا نام، یہ میں نے لکھ دیا کہ قرآن جیسی مقدس چیز میں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کسی کو موقع مل جائے تو کہیں بھی وہ اشکال کر سکتا ہے۔ دنیا میں سب سے آسان کام اشکال کرنا، سب سے آسان کام اشکال کرنا کہ کون کیا کر رہا ہے، اور سب سے مشکل کام کوئی نیک کام ہو رہا ہے اس میں تعاون کرنا، سب سے مشکل کام۔ فلاں جگہ یہ کام ہو رہا ہے، فلاں مدرسے میں فلاں جگہ ایک جلسہ ہونے والا ہے، تو کئی مرتبہ ہماری زبانوں پر یہ جملے آتے ہیں، یہ لوگوں نے تو وہ کامت دندوش کہی نہ دی، فرصت چھے لوگوں نے۔ اللہ اکبر! اس کے لیے دعا کرنی چاہیے 2 رکعت نماز پڑھ کے کہ اللہ اس جلسے کو کامیاب فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کام کے کرنے والوں کو اور زیادہ ترقی عطا فرمائے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم دعا کر کے تو اس میں شریک ہو جائیں۔ ان بگڑے ہوئے خیالات کو سدھارنے کے لیے ایک راستہ ہے، اللہ والوں کے ساتھ ہو جائیے، اللہ والوں کے ساتھ ہو، اسی میں کامیابی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے اندر کوئی جوہر دیکھتا ہے تو اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اس کو پھر کسی ولی کے پاس اب تک جانے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، ولایت کاملہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے حالات آپ پڑھیے، وہ کہیں کسی بزرگ کی خانقاہ میں نہیں گئے تھے، ان کے کان میں ڈکیٹی کے موقع پر یہ آیت پڑی تھی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ اب تک لوگوں کے سدھرنے کا وقت نہیں آیا اور ان کی کایا پلٹ گئی، انہوں نے کہا سدھرنے کا وقت آ چکا ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو سدھار دیا، اپنے دفتر پر پہنچے، اب تک جن کو لوٹا تھا سب کا سامان واپس کر دیا اور ایک اللہ کے ہو کر رہے۔ یہ کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ آنے واحد میں ولایت عطا فرماتے ہیں، کبھی اللہ کسی ایسے بندے سے ملاقات کروا دیتے ہیں کہ وہ اپنے سینے سے ہم کو لگائے اور نسبت اتحادی حاصل ہو جائے تو سب کچھ ہمیں مل جاتا ہے ایک ہی لمحے میں۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ جو دہلی میں تھے، وہ اسی طرح ایک مرتبہ پریشان تھے کہ ان کے یہاں مہمان آئے تھے اور وہ کبھی باہر کبھی اندر، کبھی گھر میں کبھی باہر، تو ایک نان بھائی نے آ کر کہا کیوں پریشان ہو؟ کہا ہمارے یہاں مہمان آئے ہیں، کہا کھانا نہیں آپ کے گھر پر، میں انتظام کرتا ہوں، سب کو کھلا دیا، اور اس کے بعد حضرت نے اس نان بھائی کو اپنے پاس بلایا، کہا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ کہا جو مانگوں گا دے دو گے؟ کہا دے دوں گا۔ پکا وعدہ؟ کہا پکا وعدہ۔ کہا آپ جیسا مجھے بنا دیجئے۔ کہا کچھ اور مانگو؟ کہا نہیں، آپ کا وعدہ ہے، آپ اپنے وعدے کو یاد کیجئے، آپ نے کیا کہا تھا؟ جو مانگوں گا وہ مل جائے گا، آپ کا وعدہ ہے۔ کہا تو پھر غسل کر کے آؤ۔ وہ آدمی غسل کر کے آیا، خواجہ باقی باللہ کھڑے ہو گئے، اپنے سینے سے چمٹا لیا، اور چمٹانے کے بعد جب اس کو الگ کیا تو 2 آدمی کاپی ٹو کاپی وہاں کھڑے تھے، کوئی پہچان نہیں پا رہا تھا کہ اس میں خواجہ باقی باللہ کون ہے اور نان بھائی کون ہے، شکل تک بدل چکی تھی۔ جو کچھ خواجہ باقی باللہ کے پاس تھا وہ سارا کا سارا ان کے سینے میں منتقل ہو گیا۔ یہ ایک راستہ ہے، اور ایک راستہ جو مشہور ہے وہ یہ کہ اہل اللہ کے پاس جائیں، ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں اور اپنی بیماریوں کی اطلاع انہیں کریں کہ میرے اندر یہ بیماری، کھل کر کہیں، کھل کر۔
کہ میں یہ گناہ کرتا ہوں، یہ گناہ کرتا ہوں، مجھ سے حسد ہوتا ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، میں لوگوں کی چیزیں دیکھ کر جلتا ہوں، تکلیف ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ. پھر وہ راستہ بتلائیں گے، اور اس راستے پر اگر ہم چل پڑے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور ایسے کامیاب ہوں گے کہ کامیابی ہمارا قدم چومے گی، اور ہم جہاں جہاں جائیں گے کامیابی ہمارے ساتھ چلتی رہے گی. میرے بھائیوں، قرآن کریم کی یہ آیت سمجھنے کی ضرورت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے دل میں اتار لو، گناہ سے بچ جاؤ، اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ، اپنے آپ کو لایانی سے بچاؤ، اپنے آپ کو برے کاموں سے بچاؤ، اور ان ساری گڑبڑیوں سے بچنے کے لیے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کا ساتھ اختیار کرو. میرے بھائیوں، اب تک بہت بیانات آپ کے سامنے ہو چکے ہیں، بہت صبح سے یہ سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے. یہاں میں اگر یہ عرض کروں تو غلط نہیں ہوگا کہ عمارت اور مدرسہ جن چیزوں سے چلتا ہے، پوری باڈی، مدرسہ اگر تسلیم کر لیا جائے کہ پوری باڈی، تو اساتذہ جو ہے وہ پوری ایک باڈی، اور اس باڈی میں جو دماغ ہوتا ہے ایک، اور ایک دل ہوتا ہے، اور ایک زبان، یہ تین چیزیں بہت بنیادی ہوتی ہیں. دل، دماغ اور زبان بہت بنیادی چیزیں ہیں. دل ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، ہمارے استاذ الاساتذہ، میرے استاذ، میرے ساتھ پیدرانہ شفقت کرنے والے، میرے والد کی طرح حضرت قاری احمد علی صاحب دامت برکاتہم، یہ یہاں کی روح ہے، یہاں کا دل ہے وہ. اور دماغ ہمارے مولانا عبد المنان صاحب ہیں، وہ اس مدرسے کی نظامت کو سنبھالتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت طاقت عطا فرمائے. اور زبان ہمارے مفتی صفی اللہ صاحب دامت برکاتہم، جنہیں میں لسان جامعہ کہا کرتا ہوں، یہ ہمارے جامعہ کے ترجمان ہیں. یہ اور پھر روشنی کی مزید ضرورت تھی تو شہاب ثاقب ہمارے سامنے موجود ہیں، جنہوں نے بہت دل کی گہرائیوں کے ساتھ ہمارے سامنے باتیں پیش کی ہے. اور اب زبان ہمارے سامنے بول چکی ہے، دماغ ہمارے سامنے اپنے خیالات رکھ چکا ہے، مولانا ثاقب صاحب کی روشنی ہمارے سامنے آ چکی ہے، اور بیچ میں نظر نہ لگ جائے تو کالے ٹیکے کی شکل میں بھی کچھ بول چکا ہوں آپ کے سامنے. کالا ٹیکا سمجھتے ہیں؟ جب بچہ نہلا دھلا کر مائیں تیار کرتی ہے تو نظر نہ لگ جائے اس لیے کالا ٹیکا لگایا جاتا ہے سر پر، تو وہ کالا ٹیکا بن کر میں بھی کچھ بول چکا ہوں. اب صرف دل باقی ہے جو ہمارے سامنے آئے گا، اور ان کی باتیں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی. عصر کے بعد وہ مجلس ہوگی انشاءاللہ تعالی. میں نے 3:45 بجے کا وقت تھا، ضرورت سے زیادہ آپ کا وقت لے لیا ہے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. اللہ رب العزت ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائیں، اور اللہ اس محنت کے کرنے والوں کی دلوں کی تمناؤں کو پورا فرمائیں. یہ بہت دل گردے کا کام ہے، اتنے لوگوں کو جمع کرنا اور ایک پروگرام رکھنا، یہ بہت بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے. اللہ تعالیٰ اس کے سنبھالنے والوں کو قبول فرمائیں. اور جو کچھ میں نے کہا اس میں اگر زیادتی ہو گئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. عید دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین. بعد وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.